تمام تعریفیں خداوند لم یزل کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، شہادت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور کس نے کاٹا تھا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ ناظرین، کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواز رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ نواز رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کا جسم سے الگ ہونا انتہائی دردناک داستان ہے۔ عمر ابن سعد نے عاشورہ کے دن حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے ایک فرسخ پر تھا۔ خولی بن یزید اپنے گھر آیا۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک انصاریہ یعنی مدینہ کے مسلمانوں میں سے جس کا نام ایوب تھا، جو اہل بیت سے محبت و مودت رکھتی تھی۔ خولی نے اس مومنہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپانے کے لیے تنور میں رکھ دیا تھا۔ خولی کی بیوی نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تندور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی ہیں، تو وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئیں اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواز رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تندور میں چھپا رکھا ہے۔ دوسری بیوی جس کا نام انوار تھا، اس نے خولی سے کہا کہ تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے، اس لیے خولی سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس کبھی نہ آئی۔ ناظرین، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت کا کوئی علم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اطہر کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ جس وقت وہ دارالامارہ پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور وہ اپنے گھر چلا گیا اور امام کے سر انور کو ایک مٹی کے برتن کے اندر رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تندور کا ذکر ہے۔ جب اس کی بیوی انوار نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے تجھ پر لعنت ہو، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس لے آیا ہے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف سے بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا جو اس نور کے اطراف میں اڑ رہے ہیں، اور یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ ناظرین، خولی بن یزید صبح کے وقت دارالامارہ گیا اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے آقا، مجھے سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں ایسے بزرگ سردار کو قتل کر کے آیا ہوں جو حسب و نسب ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین کو برا لگا اور خولی سے کہنے لگا، اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر تو نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم، تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسی وقت خولی بن یزید کو قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد یزید علیہ اللعن نے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر شہداء کربلا کے سروں کے ساتھ شام بھجوانے کا حکم دیا۔ اس نے خاندان نبوت اور رسالت کے ساتھ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس نے شہداء کربلا کے مقدس اور مبارک سروں کی بے حرمتی بھی کی، جن میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس بھی موجود تھا۔ اس
اس نے شراب پی کر حالت مدہوشی میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ ناظرین، جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، جبکہ یہ روایات مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہیں۔ نہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا، وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا۔ وہ کہتا ہے سورہ کہف کی اس آیت کے فوراً بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ ناظرین، مختار سقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی ابن یزید کو گرفتار کیا۔ جناب مختار سقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا علیہ السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد دمشق کے دروازے پر۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس دمشق کے دروازے پر نصب کیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف سے اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا اور اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہی اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں جو دوش پیغمبر پہ سوار ہوتے اور جناب رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں ان کے لیے سواری بنتے، اور انہی کے لیے حضرت رسول خدا فرماتے ہوئے نظر آتے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ پھر حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس عطرت و اہل بیت رسول کے ساتھ اب یہ سلوک ہو رہا ہے کہ شام کی گلی کوچوں، بازاروں، درباروں، محلوں اور مسجدوں کے دروازوں اور محلوں پر حضرت رسول خدا کے نواسے کا سر لٹکایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق تمام شہدائے کربلا کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا اور دمشق سے واپسی پر تمام سروں کو جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپسی پر یزید نے سر حسین کو مدینہ بھیجا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیسری روایت میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور مصر کی سلطنت قاہرہ میں دفن کیا گیا، جبکہ چوتھی روایت کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا۔ یقیناً تمام تعریفیں خداوند لم یزل کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہم پروردگار کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری بتاریخ 1 اکتوبر 626
عیسوی کو مدینہ رسول میں گھرانہ عصمت و طہارت میں حضرت رسول خدا کی طاہرہ بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جھولی اقدس میں وارد ہوئیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ ناظرین، آپ واقع کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھیں۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القابات یہ ہیں: ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغرا، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، رضیہ بالقدر۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں اون محمد کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 عبداللہ، عباس اور ام کلثوم ہیں۔ ناظرین، خود حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھی۔ آپ جیسی صابرہ اور دلیر خاتون تاریخ انسانی نے کبھی نہ دیکھی کہ جو حسین و عباس جیسے بھائی، اکبر و قاسم و شہزادہ علی اصغر اور محمد جیسے بیٹے، حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے نانا محمد کے صحابی اور بھائی کے اصحاب کو بچشم خود بے دردی سے شہید ہوتے دیکھا، مگر بعد جب دین اسلام کے تحفظ پہ آئی تو آپ انتہا کے صبر اور دلیری سے کمر بستہ ہوئیں اور مقصد حسین کو دربار و بازار شام میں ایسی عظیم فتح دلائی کہ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ آپ محافظہ مقصد کربلا ہیں۔ آپ کو تاریخ نے فاتح کوفہ و شام لکھا۔ دربار یزید میں آپ کے لہجہ مرتضیٰ میں خطبے نے یزید و دربار یزید کو لرزا کے رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے اس عظیم الشان خطبے کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً آپ کی عصمت و طہارت اور آپ کے صبر و شجاعت کی عظیم المرتبت داستان یقیناً آپ کے ایمان کو منور کرے گی۔ ناظرین، جب مدینہ محمد آباد تھا اور پرامن تھا، کبھی کبھی حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتی: بابا، دل چاہتا ہے نانا محمد کے روضے کی زیارت کروں۔ امام فرماتے: بیٹی، ابھی تک چاندنی راتیں ہیں، تاریک راتوں کا انتظار کرو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب تاریک راتیں آتی تھی تو حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے مزار رسول پہ جانے سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھاگ بھاگ کے روضہ پیغمبر کے چراغ بجھاتے تھے اور بھائیوں کے پہرے میں حضرت رسول خدا کی زیارت کو جاتی تھی۔ کبھی پوچھتی نہ کہ بابا، آپ بھاگ بھاگ کے روضہ رسول کے چراغ کیوں بجھاتے ہیں؟ فرماتے: زینب بیٹا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کسی غیر محرم کے نگاہ زینب کے قدموں کے نشانوں پہ پڑ جائے۔ ناظرین، 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری، مدینہ کی پرامن گلیاں، آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب جیسے شیر خدا بابا موجود تھے۔ ماں کا جنازہ تھا۔ چند سال عمر تھی حضرت سیدہ زینب بنت علی کی۔ آدھی رات کے وقت کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ مدینے کی گلی میں رواں دواں تھا کہ چند قدم چلا جنازہ اور آواز بلند ہوئی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: حسن بیٹا، من ہے یا تحت الجنازہ؟ حسن، جنازے کے نیچے کون ہے؟ تب حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا تھا: بابا، ہے یا اختی زینب؟ بابا، یہ تو میری بہن زینب ہے۔ تب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: حسن بیٹا، رکھ تو ماں کا جنازہ، پہلے بہن کو گھر پہنچاؤ۔ ناظرین، مورخین ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا اہل بیت عظام کا قافلہ رواں دواں تھا تو بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے یہ ثابت کیا کہ کتنی عصمت و طہارت کی مالک ہیں حضرت سیدہ زینب بنت علی۔ کربلا کے صحراؤں پہ جب قافلہ رواں دواں ہوتا تو کسی طرف سے حضرت علی اکبر کا پہرا ہوتا، کسی طرف سے جناب قاسم کا پہرا
پہرا ہوتا، کسی طرف سے جناب سجاد کا پہرا ہوتا۔ میرے آقا عباس علمدار قافلے سے کئی میل آگے اپنا گھوڑا دوڑاتے اور آنے والے مسافروں کو کہتے، آج رستہ چھوڑ دو، آج اس رستے پہ حضرت سیدہ زینب بنت علی آ رہی۔ واقع کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم ہے۔ واقع کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئی، جہاں یزید کے دربار میں ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلہ و شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ اے یزید، مکر و حیلے کے ذریعے تو ہم سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، ہم اہل بیت پیغمبر سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن بخدا قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا اور چراغ وحی کو بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو بھی نہیں مٹا سکتا، اور اس طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگوار کے بدنما داغ کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستمگروں پر۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کا کردار بہت اہم ہے۔ واقع کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئی۔ انہوں نے اس سفر اسیری میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے، جس نے دربار یزید پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید کی محفل میں حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح سے خاموش ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگ گیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ الزہرا کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ ناظرین، بس یزید غصے میں لال پیلا ہونے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو دربار سے باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک اور مبارک ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ ناظرین، آپ کو مختصراً خطبہ زینبیہ بیان کریں گے کہ جس نے یزیدیت کی کمر توڑ دی اور مقصد یزید کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا، حق کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی۔ آل عمران آیت 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ ابن ابو سفیان اور قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو حضرت زینب بنت علی سلام
सलाम अलैहा ने इस्तेमाल किया। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए हैं और रसूल की आल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुसवा हुए हैं? क्या तेरे ख्याल बातिल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सरबुलंद हुआ है? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी जाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसर्रत और शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और खिलाफत के हमारे मुसल्लमा हक को गस्ब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश के सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये न समझें कि हम जो उन्हें मोहलत देते हैं ये उनके हक में भलाई है? हम उन्हें इसलिए मोहलत देते हैं कि वो गुनाह में ज्यादती करें और उनके लिए ख्वार करने वाला अजाब है। ए तलका के बेटे, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और अपनी लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को सर बरहना दर बदर फिरा रहा है? तूने मुखदरात इस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ है। तेरे हुक्म पर अशकियार ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर बशहर फिराया है। ए यजीद, याद रख के खुदा अल रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर इन मजलूमों का हक इन्हें दिलाएगा और इन्हें अमन व सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदावंद बुजुर्ग बरतर का फरमान है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा न समझो बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के हाथ से रिज्क दिए जाते हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तह तैख कर डाला है और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। इनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ है और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के निजस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। ऐ यजीद, तू जितना चाहे मक्र फरेब कर ले और फिर भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही ये इलाही के पाकीज़ा आसार महव कर सकता है। तू ये खाम ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शान व मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नजरिया कमजोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब मुनादी निदा करेगा कि जालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। नज़ीन शहादत हजरत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बाद अब मर्दों में सिवाय हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के और कोई न बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही अहले बैत मुताहिरात के खेमों को आग लगाकर लूट खसूट में मसरूफ थे कि अचानक एक रोबदार आवाज ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार, मजीद आगे आने की हिम्मत न करना। ये आवाज हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर नवासी हजरत शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर और खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोशे जिगर साहिबजादी हजरत ज़ैनब बिन्त अली की थी। मैदान करबला की इस शेर दिल खातून को तारीख ज़ैनब के नाम से जानती है। करबला के वाक़े को जिंदा और जावेद बनाने में हजरत ज़ैनब बिन्त अली का किरदार इंतहाई अहम रहा है। हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा की बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नजर आती है। करबला की इस मिसाली खातून ने यजीद की जालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया, यहाँ तक कि अपने भाई और शोहर को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब अली व फातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी होने के साथ साथ सहाबिया रसूल भी थी और आपसे बहुत सारी अहादीस नकल की गई हैं। आप निहायत नेक सिफ्त और फराख दिल और मुत्तकी खातून थी। आपने शब बेदारी और नमाज आशूरा की रातों को भी तर्क न किया था। रिवायात है कि जब 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को अपना कुंबा ज़िबा कराने के बाद आप असीर हो के कूफा और शाम की मुसाफरा हुई तो मुश्किलात के
المناک طوفانوں میں بھی آپ نے کبھی نماز شب قضا نہ کی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی وصیت بھی روایت ہوتی ہے کہ زینب بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے حضرت اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا تھا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہوتے رہے۔ مکہ و کربلا، کوفہ و شام کے پرفتن راستوں کی تھکی ہوئی اور بھائیوں بیٹوں کی موت کی اجڑی حضرت زینب بنت علی کا انتقال 15 رجب المرجب سن 62 ہجری بتاریخ 29 مارچ 682 عیسوی کو دمشق موجودہ شام میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس آج بھی وہیں پر موجود ہے۔